کے خلاف عالمی سازش کی گئی، خط میں کہا گیا عدم اعتماد ناکام ہوئی تو پاکستان کو نقصان ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان نے دھمکی آمیز خط وزراء کو دکھا دیا، کہا ہر مشکل کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے، بھاری رقم بھی حکومت گرانے کے لیے دی گئی، صورتحال پر آج قوم کو اعتماد ملوں گا۔ چند صحافیوں کو خط دکھایا جا سکتا ہے تو پارلیمنٹ اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو کیوں نہیں؟ نون لیگ نے سوال اٹھا دیا۔ مریم اورنگزیب نے ٹویٹ میں لکھا، اصل حقیقت یہ ہے سب جھوٹ، دھوکہ اور فریب ہے، کوئی خط اب آپ کو عدم اعتماد سے نہیں بچا سکتا۔ پی ٹی آئی حکومت سے علیحدگی، اپوزیشن سے معاہدہ، ایم کیو ایم کے وفاقی وزراء مستعفی، امین الحق اور فروغ نسیم کے استعفوں کی نقل بول کو موصول، رابطہ کمیٹی نے اپوزیشن سے معاہدے کی تصدیق کر دی۔ ایم کیو ایم کو وفاق میں 2 وزارتیں، صوبائی حکومت میں مناسب حصہ ملے گا، بند دفاتر کھولنے میں اہم کردار ادا کیا جائے گا، سینئر رہنماؤں پر دائر مقدمات B کلاس کرائے جائیں گے، اپوزیشن سے معاہدے کے اہم نکات سامنے آ گئے، سندھ میں بلدیاتی قانون میں تبدیلی ہوگی، ایڈمنسٹریٹر کراچی پر متفق کا فیصلہ ہوگا، حیدرآباد اور میرپور خاص میں ایم کیو ایم ایڈمنسٹریٹر تعینات ہوں گے۔ پنجاب میں تحریک عدم اعتماد حکومت کی ترین گروپ کو منانے کی ایک اور کوشش، صوبائی وزیر مراد راس، محمود رشید اور سمسام بخاری کی نعمان لنگڑیال کی رہائش کا آمد، فیصل جبانہ نے کہا سیاسی لوگ ہیں، ملاقاتوں کے لیے دروازے بند نہیں کرتے۔ حکومت کا ایک اور جھٹکا، علیم خان گروپ کا پرویز الہی کو ووٹ دینے سے انکار، کہا پہلے عثمان بزدار مسلط رہا، اب حکومت بچانے کے لیے چودھری برادران کو وزارت اعلیٰ دے رہے ہیں۔ ناظم جوکھیو قاتل کیس میں اہم پیش رفت، اہلیہ نے شوہر کے قاتلوں کو معاف کر دیا، وکلاء کا سندھ ہائی کورٹ میں بیان، معافی نامہ اور معاہدہ جلد عدالت میں پیش کر دیں گے، ملزمان کی عبوری ضمانت میں 11 اپریل تک توسیع۔ ون ڈے پلیئرز رینکنگ، پاکستان کے کپتان بابر اعظم سر فہرست، امام الحق ٹاپ 10 بیٹرز میں شامل، 2 درجے ترقی کے بعد 10ویں نمبر پر آ گئے، بالرز میں نیوزی لینڈ کے ٹرینٹ بولٹ کا پہلا نمبر برقرار، آل راؤنڈرز میں بنگلہ دیش کے شکیب الحسن پہلے نمبر پر۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔